سند یا دلیل ضرور چاہیے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کچھ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ ان اعتراضات کا جواب دے سکیں. زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرین والخلفاء الراشدین المہدیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی بیت الابرار اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حضرات، اس کے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض کروں، آئیے نہایت ادب اور خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیت الابرار اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک بات آپ سمجھ لیں، بلکہ وہ بات سمجھنا نہیں، ہمارے عقل و فہم کا حصہ ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کا مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اللہ نے یہ کلام بذریعہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اللہ فرما رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ تصور کریں، اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک اللہ تعالیٰ سرکار سے فرما رہا ہے، بے شک جن لوگوں نے یبایعونک آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ویسے بیع کے لغوی معنی عربی میں بیچنے کے ہیں. جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں کسی کے ہاتھ تو آپ کا اس پہ کوئی اختیار نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، کسی طرح کا کوئی مالکانہ حق نہیں، نہ کوئی دخل ہے. جس کے ہاتھ آپ نے بیچ دیا وہ اس کا مالک ہے. تو ان الذین یبایعونک، اے حبیب جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تو اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی بظاہر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دست اقدس ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دست اقدس تو بظاہر آپ کا ہے، لیکن حبیب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہے. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم. تو آپ کے ہاتھ پر جس نے بیعت کی تو اس کا تو آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر نہیں ہے، بلکہ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہوا، آیت نازل ہوئی کہ ایسا کرنا ہے آپ کو یا ایسا نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ پوری امت میں اس پر سوائے حضرت علی کے کسی نے عمل ہی نہیں کیا. سورہ مجادلہ کی آیت ہے، 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم لوگ حبیب سے کوئی مسئلہ دریافت کرو، کوئی چیز پوچھو، تو پہلے کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تب پوچھو. جیسی ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی حاضر ہوئے، 1 درہم یا دینار آپ نے خیرات کیا اور 10 چیزیں پوچھی آپ نے. اب ان کی تعویل میں نہیں جاؤں کیا کیا پوچھا آپ نے، پھر کسی موقع پہ
پھر دوسری آیت نازل ہو گئی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی نے اس پر عمل کیا، یعنی سرکار سے کچھ دریافت کرنے سے قبل آپ نے کچھ خیرات کر دیا، پھر یعنی یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہے، اس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. کسی سے پوچھنے سے پہلے آپ کچھ خیرات کریں. آپ خیرات کریں، ثواب ملے گا آپ کو. آپ پر واجب نہیں ہے کہ کچھ پوچھنے سے پہلے آپ کچھ خیرات کریں. جبکہ کامن سینس یہ ہے، ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی سے کوئی اگر آپ علمی نعمت حاصل کریں تو اس نعمت کے شکرانے میں کچھ خیرات یقیناً کرنا ہی چاہیے، اس نعمت کے شکرانے میں خیرات کرنا چاہیے. تو یہ آیت سورہ فتح کی یہ آیت منسوخ میں بھی نہیں ہے، یعنی اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا، قیامت تک اپلیکیبل ہے یہ. یعنی قیامت تک، آپ بڑی غور طلب بات ہے، جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے اور قرآن کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، تو قیامت تک کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہاتھ ہوگا جو اللہ کے نزدیک اپنے حبیب کا ہاتھ ہوگا. تو اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سا ہاتھ جو بظاہر ایک امتی کا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت شمس الدین احیاء منیری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث درج کی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کا جو فریضہ انجام دیا، پہلے آپ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کے 3 فرائض بتائے. قرآن پاک میں 3-4 جگہ ذکر ہے اس کا. یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور اس میں اور ایڈ کر لیں حالانکہ اس میں نہیں ہے، تصفیہ قلب کرتے ہیں، اس لیے کہ بغیر تصفیہ قلب کے تزکیہ نفس ممکن ہی نہیں ہے. اور علم و حکمت سکھاتے ہیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کا یہ فریضہ بتایا کہ نبی پر میں نے یہ فرض کر دیا ہے کہ امت کا یہ کام انجام دیتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرض ایک نبی کا اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے ویسے ہی اپنے استاد کا یا پیر کا اپنے مریدین متقدین یا شاگردوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سے مرید ہوئے تو یہ اس کا فرض ہے کہ جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ کام اس شیخ کو کرنا ہے، انجام دینا ہے. کیا انجام دینا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کا علم سکھائے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرے، ترجمہ تفسیر بتائے، علم سکھائے. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم، تزکیہ نفس کرے. اب تزکیہ نفس اتنا آسان ہے؟ تزکیہ نفس انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے. بس اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا کر دے. اور علم و حکمت سکھانا. اب دیکھیے تصوف کا ذکر ہو اور مولانا روم کا ذکر ہو، یہ ذکر ہی ناقص ہے. مولانا روم شمس تبریز سے مرید ہونے سے پہلے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ہزاروں علماء کے شاگرد تھے، اور پھر جب مرید ہوئے حضرت شمس تبریز سے تو مثنوی کے اشعار کہنا شروع کیا، 26,500 اشعار کہے. آپ فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے متعلق، نفس نتواں کشت اللہ بازل پیر، دامنے او نفس کش محکم بگیر. تزکیہ نفس بغیر شیخ کی توجہ کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تم اس نفس کش شیخ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو. فرماتے ہیں پیر باشد نردبان آسمان، پیر پرنا کیا کرتا تھا کہ آسمان، پیر آسمان تک پہنچنے کے لیے یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے، بغیر کمان کے تم تیر نہیں پھینک سکتے. جیسے
ویسے ہی بغیر پیر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں پہنچ سکتے. امام غزالی حجت الاسلام ان کا لقب ہے. 1000 سال پہلے کے، قریب 950 1000 سال پہلے کے. بہت علم حاصل کیا. حجت الاسلام آپ کا لقب ہے، آپ جانتے ہیں. بہت علم حاصل کیا، لیکن اندر سے ایک بے چینی تھی. جا کے پھر حضرت ابو علی فارمدی سے مرید ہوئے. ابو علی فارمدی سے مرید ہوئے. فرماتے ہیں میں نے شرق اور غرب یعنی تمام مشرق سے مغرب کے علوم حاصل کیے، لیکن میرے دل میں تاہم بے چینی تھی. جب جا کے حضرت ابو علی فارمدی سے مرید ہوئے تب بے چینی دور ہوئی. یہ جو میں نے ایسا کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ ان کو اس وقت تلاش کریں گے، ایسا نہیں کہ کوئی ایسا شیخ نہ ہو، لیکن بہت مشکل کام ہے شیخ تلاش کرنا، پھر ایسا شیخ تلاش کرنا. پہلے آپ اس لائق کو کہ شیخ کی تلاش کریں. بہرحال تو یہ تصوف یا پیری مریدی یہ کوئی 1500 سال یا کچھ لوگوں کے دماغ کی اپج نہیں، یہ بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. حضرت علی حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے میں بے چین ہوں کہ آخر اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا علی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہر شخص مجھ سے احکام شریعت پوچھنے آتا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو یہ کوئی نہیں پوچھتا. کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز سنے بس. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ذکر میرا انیس ہے. انیس مانے جس سے آپ محبت کریں. ذکر میرا انیس ہے، میرے دین کی اصل عقل میں ہے، اور میرے دین کی اصل میرا راس المال اللہ کی معرفت ہے. تو آپ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا. آپ صوفی کی بات کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. ذکر آیا صحابہ کرام نے کہ وہ اللہ کے خاص بندے کیسے تھے. پھر یوں ذکر آیا کہ پہلے صوفی حضرت شیس علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ ہمارے جد یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی حیت کیا تھی، جن کو صوفی کہا جاتا ہے، کتابوں میں آیا. تو جبریل امین حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں حاضر ہوئے. دبلے پتلے خاموش طبیعت کے آدمی، لمبے بال، خاموش طبیعت. بالکل دیکھا آپ نے. چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ علماء ظاہر نہیں ہے، اس سے مراد صوفیاء کرام ہیں. بے شک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. سما اب آداب طریقت تو بہت سے ہیں، اب اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. بس اتنے سے اب سما کے متعلق چند اقوال سن لیں بس میری بات. سما کے متعلق احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں حرام ہے. مزامیر کے ساتھ کہتے ہیں سما حرام ہے. سما کے متعلق محبوب الہی بادشاہ کے قاضی کے ساتھ مناظرہ کر چکے ہیں، بہت بار آپ کو سنا چکا ہوں، وہ میں نہیں دہراؤں گا. حالانکہ واقعہ میں بہت بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر سن لیجیے مختصراً. خواجگان چشت میں حضرت علوم ممشاد دینوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سما کا بے حد ذوق رکھتے تھے، لیکن لوگ لعن طعن بھی کرتے تھے. تو ایک رات ان کو سرکار کی زیارت ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سما کو اچھا نہیں سمجھتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سما سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، سما سے پہلے فاتحہ پڑھ لیا کرو، سما کے بعد فاتحہ نہیں سورہ فاتحہ. حضرت خواجہ علوم ممشاد دینوری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست اولیاء اللہ. اب یہ رضا خانیوں کی زبان بہت دراز ہے، ان کے اندر ادب نہیں ہے، نہیں سنتے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہاں تک اثر انداز ہوگی. مولویت آسان ہے، درویشی انتہائی مشکل کام ہے. مولویت میں شہرت بڑی جلدی ہوتی ہے،
4 تقریر کیا آپ نے، شہرت ہو گئی آپ کی. اب بس آپ کے پاس لوگ ڈیٹ لینے آئیں گے، آپ بینک اکاؤنٹ چیک کر کے تقریر کرنے جائیے. اب آپ سوچیں کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ حضرت خواجہ علوم امشاد دین نوری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز، محبوب الہی، جس کا اتنا ذوق رکھتے ہیں، ایک عالم دین کہہ رہا ہے کہ سما ناجائز ہے. رضا خانیوں سے میری کوئی دشمنی نہیں، انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، لیکن میرا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ آپ کوئی بات کہنے سے پہلے اس پر غور کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی عزت میں کون کون آئے گا. جبکہ ایک اولیاء اللہ کے سامنے ایک ظاہر پرست عالم دین کی کوئی حیثیت نہیں، حق ہے. کوئی حیثیت نہیں کسی طرح سے. لیکن رضا خانی ہے، کہیں گے. کچھ رضا خانی پہنچ گئے قبلہ نیار میں صاحب کے پاس، مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی کا وصال سما میں ہوا جو شریف میں آپ لوگ جانتے ہیں. پہنچے، کہا کیا ہے؟ کہا وہ حضرت کا وصال سما میں ہوا تھا، اسی کے بارے میں کچھ تحقیق کرنی تھی. نیار میں صاحب نے کہا آپ ذرا جو کنویں کی مینڈھک بنے ہوئے کنویں سے باہر نکلیے، آپ دیکھیے علم کا کیا، علم و معرفت کا میدان کیا کیا ہے. آپ لوگ اسی میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے محبوب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ جاری کیا تھا ان لوگوں نے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ سما بہت عظیم نعمت ہے خواجہ چشت کی. اور ایک نقشبندی سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کنواں کھود کے اتنا پانی پیتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں پانی پیتے ہیں. یہ سلسلے چشتیہ کے لوگ وہ بہت کم محنت مشقت میں کم وقت میں سارا پانی پی جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سما ہے. وہ سما ایسی نعمت ہے. تو اگر ہم اس کو نعمت اور عبادت سمجھ کے سنیں تو یقیناً نعمت حاصل ہوگی، یقیناً حاصل ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بے شک. لیکن اگر آپ اس کو تفریح اور ہنسی مذاق کا ذریعہ بنائیں گے تو یقیناً نعمت حاصل کرنا تو دور کی بات، آپ عتاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. محبوب اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہونے کے 3 وقت خاص ہیں. یوں تو اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں پر ہے، خصوصاً مومنین پر، لیکن 3 وقت خاص ہے. ایک قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت. دوسرا جب اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کیا جائے اس وقت. اور تیسرا محفل سما میں. اور محبوب الہی کے خلیفہ کیا فرماتے ہیں سما کے متعلق؟ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا وقت ہوتا ہے، تمہارا وقت کا موتی، یعنی تمہارے وقت میں جو سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے جب تم سما سنتے ہو. اور اسی وقت تم وہ قلبی اور روحانی نعمتیں حاصل کر سکتے ہو سما کے بازار سے. یہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ فرماتے ہیں. بہرحال بزرگوں نے سما کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. یہ بہت عظیم نعمت ہے، لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں. سب سے آسان اور موٹے موٹے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کے قائل ہوں، کچھ اوراد وظائف کی بھی پابندی کرتے ہوں، اور بوقت سما اگر اس سے جو پہلے وقت کی نماز ہے نماز ادا کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو ہو کر سما سنیں اور اس کو مذاق اور تفریح کا ذریعہ نہ بنائیں. اگر آپ نے ایسا کیا، اب غریب نواز اور محبوب الہی جیسا معیار سما کا تو کوئی نہیں لا سکتا، لیکن ہمارے سامنے مثال ہے. ہم لوگ کچھ تو کر سکتے ہیں کہ کم سے کم جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، کم سے کم اس طرح سے آپ لوگ سما نہ سنیے. اپنے خواجہ چشت کی نعمت کا مذاق نہ اڑوائیے. آپ اپنے علم و ادب شعور سے اس نعمت کا تقدس برقرار رکھیے. ایک واقعہ سنیے، بات ختم. یہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کے ملفوظات میں ہے. بابا صاحب نے فرمایا واقعہ، بابا صاحب نے بیان کیا. ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوا. پچھلے سال میں نے اس کو بتایا تھا، آپ کو پھر سن لیجیے. پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوا، بہت علاج کرایا،
ٹھیک نہیں ہوا، اسی مرض میں انتقال کر گیا۔ تو بادشاہ نے کہا، تمام اطباء کو جمع کیا، ڈاکٹرز کو، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کس مرض میں مرا، کس وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ تو تمام اطباء نے مشورہ دیا کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے۔ جو اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو پتھر کے 2 ٹکڑے نکلے۔ تو ایک ٹکڑا اس نے سرکاری خزانے میں رکھوا دیا، اور ایک ٹکڑا پتھر کا اپنی انگوٹھی جو پہنتا تھا بادشاہ، اس میں لگا لیا۔ اس میں گانا ہو رہا تھا، کوئی عاشقانہ مضمون پڑھا جا رہا تھا، بہت مست ہو کے سن رہا تھا بادشاہ۔ تو اس کو اپنی انگلی میں کچھ گرمی معلوم ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو پتھر تھا وہ تازہ خون بن گیا تھا اور بہہ چلا تھا، وہ خون اس کی انگلیوں میں پھیل گیا۔ پھر اس نے دوسرا پتھر نکلوایا، اس کو بھی ایسے ہی انگوٹھی میں بنوایا۔ پھر جب گانا سننے لگا، بڑا عاشقانہ مضمون تھا، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ ملفوظات میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، صرف اتنا ہی۔ لیکن جو غور طلب بات ہے، جو ہمارے لیے عبرت ہے اس میں، کہ پتھر بے جان چیز ہے، اس پر عاشقانہ مضمون کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات میں بھی مسلمان ہیں، مسلمان میں بھی مومن ہیں، متبع شریعت ہے۔ تو کیا اسلام صرف 5 وقت کی نماز کا نام ہے؟ قلب میں سوز و گداز نہیں ہونا چاہیے؟ قلب میں سوز و گداز نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شریعت سے ہمیں حرام حلال اور نماز اور فرائض کا علم ہو جاتا ہے، لیکن قلب میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے حالات اور واقعات جاننا چاہیے۔ وما علینا البلاغ المبین۔